پہ فضیلت دی ہے، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی۔ اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن، انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی۔ جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا، یعنی ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے، ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور انسان بھی موجود تھے۔ اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں، ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے، قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں۔ تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں، ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ اچھا، آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی، تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے، اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے۔ ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا، گاڈ اورینٹڈ۔ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، تو توحید و عزم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہا ہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے، اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے۔ تو وہ چیونٹی جو ہے نا، اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اور یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیے دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہے نا، ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، سب کچھ گاڈ اورینٹڈ۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو باقی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن میں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم۔ الحمدللہ۔